الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. گزشتہ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ مارکیٹ میں حضرت یوسف علیٰ نبینا علیہ السلام کا نیلام ہو رہا تھا، ہراسی لگ رہی تھی اور بڑی قیمت طے ہوئی تھی کہ ان کے وزن کے برابر سونا، ان کے وزن کے برابر مشک اور ان کے وزن کے برابر پیور خالص ریشم. اب اتنی بڑی قیمت کون دے گا؟ تو گورنمنٹ کا جو فائنانس منسٹر تھا، جس کا نام ہم نے آپ کے سامنے قطفیر بتلایا تھا، اس نے یہ قیمت چکائی اور یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بازار سے خرید کر گھر پر لے کر چلا گیا. اب جب گھر پر، یہاں تک بات کل ہوئی تھی، گھر پر لے کر چلا گیا تو یہ جو منسٹر تھا بڑا سمجھدار تھا، ہوشیار تھا. اس نے اپنی عورت سے ایک بات کہی جس کو، وہ بات کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا ہے. وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ فائنانس منسٹر کی بیوی یہ بھی بڑی اونچی ہوگی، اس کا مرتبہ بھی بہت اونچا ہوگا. تو اس نے اپنے بیوی سے کہا، وہ منسٹر نے، کہ یہ جو میں نیا غلام لے کر آیا ہوں اس کو عزت سے رکھنا. کیا کہتا ہے؟ ہمارے گھر میں جو نوکر چاکر غلام وغیرہ ہے، اوروں کے ساتھ تیرا جو برتاؤ ہوتا ہے اور غلاموں کے ساتھ جو تو معاملہ کرتی ہے، ان کو تکلیف دیتی ہے، ان کو ذلیل کرتی ہے، ان کے ساتھ تیرا معاملہ اور برتاؤ خطرناک ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو نیا غلام میں لے کر آیا ہوں جس کا نام یوسف ہے، یہ اور غلاموں کی طرح نہیں ہے. اس کو اچھی طرح سنبھال کر رکھنا، اس کا اکرام کرنا، اس کو عزت دینا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ منسٹر کہہ رہا ہے جو بڑا سمجھدار تھا. علماء یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکالتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے گھروں میں جو نوکر چاکر غلام رہتے ہیں، اب اس میں جو دیندار ہو، سنت کا پابند ہو، اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہو، تو اور غلاموں کی طرح اور نوکر چاکر کی طرح اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. جیسا کہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے سلسلے میں وہ فائنانس منسٹر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اور غلاموں کی طرح اس کو نہ سمجھنا. تو جو دیندار نوکر ہو، خادم ہو، دکان میں کام کرنے والا ہو، مزدور ہو، اپنے یہاں کوئی کام کرنے والا دیندار ہو، سنت کا پابند ہو، تو بزرگ ہے اور نیک ہے تو تھوڑا سا ڈھیل اور اس کی عزت خاطر کرنی چاہیے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اب یہ بات جو کہی فائنانس منسٹر نے، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ جو بچہ ہے اس کی پیشانی سے نور جھلکتا ہے، یہ جو غلام اور نوکر ہے اور یہ مزدور ہے، یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بننے والا ہے. حضرت
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے مفتی اعظم کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس دنیا کی تاریخ میں اور اتہاس میں 3 آدمی بڑے عقل مند نکلے ہیں، 3 آدمی بڑے عقل مند نکلے ہیں، یعنی انسانوں کو پہچاننے کا جن کے پاس ملکہ تھا۔ یہ فن بھی ہے کہ ایک انسان دوسرے آدمی کو پہچان سکے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ ہر آدمی دوسرے آدمی کو پہچان نہیں سکتا ہے، لیکن 3 آدمی ایسے نکلے جنہوں نے صحیح معنی میں پہچان لیا یہ کون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے دنیا کی ہسٹری میں، دنیا کی تاریخ میں، اتہاس میں 3 آدمی ایسے نکلے جنہوں نے صحیح پہچان لیا یہ آدمی کون ہے۔ اس میں سب سے پہلے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔ یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی اپنے ابو سے کہتی ہے، او میرے ابا جان، ایک پردیسی مسافر آیا ہوا ہے اور وہ تو عام آدمی کی طرح نہیں ہے، بڑا انوکھا لگتا ہے اور اس کے خیالات عجیب معلوم ہوتے ہیں، اس کے چہرے سے نورانیت ٹپکتی ہے۔ ابا اس کو آپ اجرت پر رکھیے، اس کو آپ مزدور بنا کر رکھیے، یہ بہترین مزدوری کا کام کرے گا۔ اور جو یہ پردیسی مسافر تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ تو اور جتنے لوگ تھے انہوں نے نہیں پہچانا، بیٹی نے پہچانا شعیب علیہ السلام کی کہ یہ کون ہے، پردیسی بیچارہ مسافر۔ یہ صرف مسافر نہیں ہے، بیچارہ نہیں ہے، پردیسی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے، اوروں نے نہیں پہچانا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ پہلی عقل مند لڑکی تھی جس نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مسافر کی شکل میں پہچانا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر جو تاریخ اور اتہاس میں جس کو عقل مند کہا، عبداللہ ابن مسعود کہتے دوسرے نمبر پر یہ مصر کا فائننس منسٹر ہے، جس نے یوسف علیہ السلام کو صرف غلام اور نوکر کی شکل میں نہیں دیکھا، بلکہ اس نے صحیح پہچانا کہ یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بننے والا ہے، بہت بڑا بادشاہ بننے والا ہے۔ تو یہ انسانوں کی پہچان اور پرکھ ہوتی ہے۔ جوہر جوہری کو پہچانتا ہے کہ فوراً کہ یہ کون ہے، تو وہ فائننس منسٹر نے پہچان لیا اور بھاپ لیا صحیح معنی میں یہ غلام صرف غلام نہیں ہے، یہ نوکر صرف نوکر نہیں ہے جسے مارکیٹ میں بازار میں یوں ہی بیچا جا رہا ہے، بلکہ یہ غلام اور نوکر آگے چل کر بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ڈائریکٹ میرا جانشین اور خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا۔ فیصلہ کیا، ٹھوس فیصلہ طے کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے یہ عقل مندی تھی حضرت ابو بکر کی کہ انہوں نے وقت پر صحیح فیصلہ لیا اور پہچانا کہ میرے بعد حکومت کی باغ دوڑ اگر کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ ڈائریکٹ فیصلہ دے دیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو عمر بنے گا۔ یہ 3 شخص اتہاس میں لکھا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بڑے عقل مند ثابت ہوئے ہیں اس سلسلے میں کہ انہوں نے انسانوں کو پہچانا تھا۔ یہ فائننس منسٹر جو تھا اس نے بھی یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو پہچانا اور گھر والی کو کہا کہ اور غلاموں کی طرح اور نوکر چاکروں کی طرح معاملہ نہیں کرنا، تو اب منسٹر کا گھر ہے تو ہزاروں غلام رہتے ہیں، ہزاروں غلام نے کہا اوروں کی طرح معاملہ نہیں کرنا، یہ تو نیا ہے، کوئی اور غلام ہے، اس کی حیت کچھ اور ہے، اس کے چہرے سے اور اس کے پیشانی سے نور ٹپکتا ہے۔ یہ بات کیوں کہی؟ علماء اعظام فرماتے ہیں کہ وہ جو منسٹر تھا جس کا نام قطفیر تھا وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ منسٹر ہے،
کروڑپتی ہے، لاکھ روپیہ اس کے آس پاس دن بھر میں گھومتا رہتا ہے، ہاتھوں میں ادھر سے ادھر ہوتا ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اولاد کی نعمت نہ ہو تو دولت انسان کو کاٹتی ہے۔ اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی کو وہ منسٹر کیا کہتا ہے اپنی بیوی کو؟ اس کو سنبھال کر رکھنا، اور کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اور قطفیر نے مصر کے بازار سے یوسف کو خریدا اور اپنی عورت سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو عزت کا ٹھکانہ دینا، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، دو باتوں میں سے ایک بات کا فائدہ ہوگا، یہ بڑا ہو کر ہم کو کام دے گا، نفع بخش بنے گا، یا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کو منہ بولا بیٹا بنائیں گے۔ کیا کہتا ہے؟ منہ بولا بیٹا بنائیں گے۔ اولاد نہیں تھی، اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ یہ اولاد کی نعمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں، چار طرح کے لوگ ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں۔ ایک پہلے نمبر پر تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ہم جنہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن، صرف بیٹیاں، جس کے یہاں ایک بیٹا بھی نہیں۔ اب وہ بیچارہ دعا کرواتا پھرتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ ایک آدھ بیٹا ہو جائے، وہ پریشان رہتا ہے۔ بیٹیاں، اللہ کہتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں اسے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں، اور یہ بھی اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں جہاں پر اللہ نے نعمت کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر پہلے نمبر پر اللہ نے بیٹی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور تفسیر میں لکھا ہے وہ عورت بہت مبارک عورت ہے جس کے پیٹ سے پہلی ولادت لڑکی کی ہو۔ وہ عورت بہت مبارک عورت ہے، بابرکت عورت ہے، جو عورت جس کے پیٹ سے پہلی ولادت لڑکی کی ولادت ہو۔ اور آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہر کوئی یہ ذہن بنا کر بیٹھا ہے کہ لڑکا ہو لڑکا ہو، پہلے لڑکا ہو لڑکا ہو لڑکا ہو، حالانکہ یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ عورت بابرکت اور مبارک ہے جس کے پیٹ سے پہلی مرتبہ لڑکی پیدا ہو۔ حدیث میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور ایک جگہ تو یہ فرمایا حدیث میں کہ جس کی ایک بیٹی ہو، جس کی دو بیٹی ہو، جس کے تین بیٹی ہو، جس کے چار بیٹیاں ہو، اور اس نے اس کے اچھے نام رکھے ہو، اسلامی نام رکھے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بشارت سنائی، جس کی چار بیٹیاں ہو۔ تو صحابی نے یہ سوال کیا وہاں پر اللہ کے رسول، جس کی تین ہو تو کہا اس کو بھی یہی فضیلت، کہا جس کو دو ہو کہا اس کو بھی یہی فضیلت، کہا جس کو ایک ہو کہا اس کو بھی یہ فضیلت، کہا کیا جس کو بیٹی ہو اور وہ اس کا اچھا نام رکھے، اسلامی نام رکھے، اسلامی نام۔ اب اللہ کے رسول کے زوجہ، اللہ کے رسول کی بیوی کے جو نام ہیں خدیجہ، عائشہ، حمیرہ، زینب، جویریہ، کتنے پیارے پیارے نام ہیں، اور اللہ کے رسول کی جو بیٹیاں ہیں ام کلثوم، فاطمہ، رقیہ، زینب، کتنے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ تمام ناموں کو چھوڑ کر آج ہمارے معاشرے میں عجیب وبا پھیلی ہے، ایک نیا نام، ماڈرن زمانہ ہے، تو کیا کہتے ہیں ایسا نام بتلاؤ کہ ویسا نام پوری دنیا میں نہ ہو، ایسا نام بتلاؤ کہ پورے گاؤں میں ایسا نام نہ ہو۔ اب ایسا کون سا نام ہوگا؟ ایسا کون سا نام؟ ماڈرن زمانہ، ایسا اب نام بتلاؤ، اور ایسے عجیب و غریب نام رکھ رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایکٹروں کے، کھلاڑیوں کے، ثانیہ اور یہ اور وہ، ایسے عجیب و غریب نام رکھ رہے ہیں۔ اب وہ انسان پریشان ہوتا ہے ان کے معنی کو دیکھ کر۔ ایک بات یاد رکھو، نام کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔
اگر ولی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، صحابی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بچے کا نام رکھا ہے، انشاءاللہ اس کی ذات میں اللہ وہ اثر ڈالے گا۔ اگر بچی کا نام صحابیہ کی طرف، ولیہ کی طرف اور نیک اللہ کی جو برگزیدہ بندیاں گزری ہے ان کی نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے بچی کا نام رکھا ہے، تو وہی اثر اللہ تعالیٰ بیٹی کے اندر ڈالے گا۔ یہ اثر پڑتا ہے نام کا۔ اب کیا ہوتا ہے گھر میں دو نام ہو، اللہ کے رسول کی بیوی کا نام بھی زینب ہے اور بیٹی کا نام بھی زینب ہے، بیوی کا نام زینب بنت جہش اور خود کی بیٹی کا نام زینب ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنے نام تھے زینب کے مدینہ میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول گھر میں تھے، کسی نے کھٹکا دیا تو کہا کون؟ کہا زینب۔ اللہ کے رسول نے کہا ایو الزیانیب، ارے زینب تو بہت ہے مدینہ میں، تو کون سی زینب ہے؟ شوہر کے نام کے ساتھ بتلا۔ تو ایک گھر میں کئی نام ہو سکتے ہیں، کیا اس کے ذریعے الگ ہی نام ہونا؟ چچیرے بھائی کے گھر میں یہ ہے اور دادا کے گھر میں یہ ہے اور نانا کے گھر میں یہ ہے، اس لیے ایسا نام بتلا دیجئے جو پورے دنیا میں کوئی نہ ہو۔ ہمارے حضرت تو مزاحیہ میں یہ الفاظ کہتے تھے کہ کوئی میرے پاس ایسا آتا ہے لڑکے کا نام مانگنے کے لیے کہ ایسا نام بتلا دیجئے کہ پوری دنیا میں کسی کا نام نہ ہو، تو ہمارے حضرت کہتے تھے رکھ قارون، فرعون، حامان اور کہتے یہ کسی کا نام نہیں ہے دنیا میں، مسلمانوں میں ہے ہی نہیں۔ تو ایسا کون سا نام کہ جس کے اندر نیا نام بتلایا جا رہا ہے؟ تو یہ جو بیٹیاں ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ خصوصاً اس لائن کی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگ بتلائے ہیں کہ ایک تو ہم جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں، اور کیا فضیلت ہے جس کی بیٹی ہو اور اس نے اس کا اچھا نام رکھا، اچھی تعلیم دی، اچھی اخلاق سکھلائے، پردہ برقع سکھلایا، شرم حیا اس کو سکھلایا، ماں باپ کے حقوق سکھلائے، ساس بہو کے حقوق سکھلائے اور اچھا شوہر اس کو عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول نے اس کی یہ بشارت سنائی ہے، او بیٹیوں کے والدین یہ کان کھول کر سنو، میرا نبی کہتا ہے وہ باپ اللہ اکبر کبیرہ، وہ باپ خوش ہو جائے جو بیٹی کا باپ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں میں اور وہ اس طرح ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ جنت میں میں اور وہ اس طریقے سے ہو گئے، اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اتنا قریبی تو وہ جنتی باپ ہو گیا کہ نہیں جو بیٹی کا باپ ہے؟ اتنی بڑی فضیلت اس کو دی گئی، جنتی باپ ہے وہ جو بیٹی کا باپ ہے۔ مدینہ میں، مکہ میں اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے بیٹیاں ہوتی تھی تو پارہ نمبر 25 میں ہے کہ ان کے چہرے ایسے کالے ہوتے تھے، کالے بیٹی کی خبر سن کر۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، برکت ہے۔ تو پہلی قسم جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں، اور دوسری قسم اللہ کہتے ہیں وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ جس کو ہم صرف بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں، صرف بیٹے ہیں ان کے ہاں، صرف بیٹے ہیں، بیٹی کی کوئی ولادت نہیں ہے، اب بیٹی کی دعا کر رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کیا کہتے ہیں اللہ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بیٹے بھی دیتے ہیں اور بیٹیاں بھی دیتے ہیں، دونوں نعمت سے ماشاءاللہ ہم ان کو نوازتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، پھر چوتھے نمبر پر اللہ کہہ رہا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں نہ ہم ان کو بیٹا دیتے ہیں نہ ہم ان کو بیٹی دیتے ہیں، دونوں نعمتوں سے محروم رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے 4 قسم کی اولاد، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے فائنانس منسٹر اپنی بیوی کو کہ ہم اس کو منہ بولا بیٹا بنائیں گے، بیٹی کی اولاد نہیں تھی، اولاد وغیرہ نہیں تھی، تو کیا کہتا ہے یہ ہم اس کو منہ بولا بیٹا بنائیں گے بعد میں جا کر۔ تو اس پر مجھے یاد آیا کہ اللہ کی طرف سے اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کی صحیح تربیت اور قدردانی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ آگے اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علی نبینا علیہ السلام کہ کہاں تھے؟ کنویں میں، کنویں سے اللہ نے کہاں پہنچایا؟
وہاں سے مصر کے مارکیٹ میں بکے اور وہاں سے بکنے کے بعد فائنانس منسٹر کے گھر تک پہنچایا. اللہ کہتا ہے یہ میری شان ہے، میں ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طریقے سے ہم نے یوسف کو زمین میں جما دیا، زمین میں یوسف کو حکومت عطا فرمائی، زمین میں یوسف علیہ السلام کو ایک مضبوط حاکم بنا کر پیش کیا. اللہ کہہ رہے کہاں سے کہاں تک ہم نے پہنچایا یوسف کو. اب یہ کیوں پہنچایا؟ یہ اللہ کے غیبی نظام ہے. اب یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت ہوتا جا رہا ہے، 10 بجے کا وقت ہے، کہ اللہ کا غیبی نظام ہے. اللہ نے فائنانس منسٹر کے گھر میں کیوں پہنچایا یوسف علیہ السلام کو؟ کیسا غیبی نظام ہے؟ اب یہ جو یوسف علیہ السلام ہے کل کو بادشاہ بننے والے ہیں، کل کو حاکم بننے والے ہیں، اور بادشاہت کوئی بھی نہیں چلا سکتا ہے. جو اپنا گھر نہیں چلا سکتا وہ ملک کیسے چلائے گا؟ جو ایک محلے کا نظام نہیں چلا سکتا وہ پورے دنیا کا نظام، پورے ملک کا نظام کیسے چلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو قدرتی طور پر فائنانس منسٹر کے گھر میں پہنچایا تاکہ بچپن ہی سے 7 سال کی عمر سے، اب فائنانس منسٹر کے گھر میں تو ترکاری ہے اور کچھ ایسا نہیں رہے گا، اس کے ہاں تو بڑی بڑی باتیں ہی رہے گی، اس کو تو بادشاہت کی باتیں ہی کرنی پڑے گی. تو یہ بچہ بچپن ہی سے بڑے منسٹر کی یہاں رہ کر بادشاہت کا علم سیکھے کہ بادشاہت کیسی کی جاتی ہے، حکومت کیسی کی جاتی ہے، گورنمنٹ کو کیسے لے کر چلایا جا سکتا ہے، وزیر مالیات اپنے جو امور ہے کیسے انجام دیتا ہے. تو اللہ کا غیبی نظام تھا کہ جو بچہ آئندہ کل کو بادشاہ بننے والا ہے اس کو منسٹر کے گھر میں پہنچاؤ تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے پوری حکومت کے نظام کو دیکھے گا اور آئندہ جب گدی پر بیٹھے گا تو پورا نظام صحیح طور پر چلائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے، غیبی نظام ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح حدیث میں ہے، جب اللہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری جتنے اسباب ہوتے ہیں سب کو اللہ جمع کرتے ہیں، لیکن اللہ جب فیصلہ کرنے پر آتے ہیں ظاہری کے جو اسباب ہیں سب جمع کرتے ہیں. انسان کی عقل پریشان رہتی ہے، یہ کیسے ہوا؟ انسان کی عقل پریشان ہوتی ہے، لیکن جب اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے. ظاہری اسباب اللہ سب جمع کرتے ہیں. اب جیسے اب انسان کے وہم و گمان میں بھی اب یہ بات آپ دیکھیے، کہیں اب یہ مسجد کی چٹائی کا مسئلہ ہی لیجئے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوگا تو پیسے بھی مل گئے، چندہ بھی ہو گیا اور یہاں پر آ کر بیچ بھی گئی ہے. اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو ظاہری اسباب سب جمع ہو جاتے ہیں. انسان کبھی کبھار حیران و پریشان رہتا ہے کیسے ہوا؟ ارے اللہ نے فیصلہ کیا تو ظاہری جتنے اسباب ہے اللہ اس کو سب کو جمع کرواتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ غیبی نظام ہے جو چلتا ہے اسی طریقے سے. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ظاہری اسباب کی طرف زیادہ دھیان نہ دیں. ظاہری اسباب کی طرف ہمارا یہ کام ہے پہلے اللہ سے فیصلہ کروائے دعا کے ذریعے سے. جب دعا کے ذریعے سے اللہ سے فیصلہ کروائیں گے تو ظاہری اسباب خود بخود جمع ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ظاہری اسباب خود بخود جمع ہو جائیں گے. پہلے اللہ سے ہمیں فیصلہ کروانا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے فیصلہ کروائے تو ظاہری اسباب خود بخود جمع ہو جائیں گے اور انسان کے کام بنیں گے. وہی بات اللہ کہہ رہے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم یوسف کو جو مشکل باتوں کو سمجھنے کا علم عطا کرے، سکھائیں. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے تمام کاموں پر غالب ہے. کیسے غالب ہے؟ بھائیوں نے تو یوسف کو برباد کرنا چاہا تھا اور اللہ نے یوسف کو اونچا کرنا چاہا تھا تو اللہ جیت گئے. اللہ کی بات اونچی رہی. اللہ کی بات کیسے اونچی رہی کہ یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر کے گھر میں پہنچے اور بھائی کیا ہو گئے؟ ذلیل ہو گئے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اکثر لوگ جو ہے ظاہری چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، حقیقت میں دھیان دینا چاہیے اللہ کے فیصلے کی طرف، اللہ سے فیصلہ کروانے کی طرف دھیان دینا چاہیے. تو انشاءاللہ سارے مسائل کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے.
یہ ہے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دنیا کے بادشاہوں نے تو دروازے بند کر دیے، اے اللہ ان کے دروازے تو بند ہو گئے، اے اللہ تیرا دروازہ ایسا ہے کہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، رات دن ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اے اللہ رات کا اندھیرا ہے، اس وقت بھی تیرے در میں آ کر اور تیرے دربار میں آ کر بیٹھے ہیں، اے اللہ جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں اے اللہ، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں بخشش، ہمیں ہمارے گھر والوں کی اور اے اللہ پوری امت مسلمہ کی اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اے اللہ، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عشرہ چلا جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو۔ اے اللہ مغفرت والے جتنے کام ہیں وہ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے، اے اللہ عافیت کے فیصلے فرمائیے، رحم کرم کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرمائیے، اے اللہ گزری ہوئی زندگی سے آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے، اے اللہ موسیقی سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ انٹرنیٹ کے گناہ سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ذہنی گناہوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اے اللہ اتنا وقت ہونے کے باوجود اپنا وقت نکال کر تیرے قرآن کی بات کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی نسلوں میں اے اللہ مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، ان کے نسلوں میں ہدایت کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ بگڑنے سے اے اللہ حفاظت فرمائیے، عافیت کے فیصلے فرمائیے، بزنس تجارت کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ جو وقت نکالا ہے اے اللہ وقت نکالنے کی بنیاد پر ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائیے، پورے امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائیے، ہم تمام کو قرآن سے اے اللہ وابستگی عطا فرمائیے، دل میں حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، ریا، دکھلاوا، نام و نمود، سمع شہرہ سے مکمل حفاظت فرما کر اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ ہمارا دل چاہتا ہے مکہ مدینہ کی بار بار زیارت ہو جائے، حرمین شریفین کی بار بار زیارت ہو جائے، اللہ لوگ جاتے ہیں دل ترستا ہے، اے اللہ ہمیں بار بار پہنچا دیجئے، جتنے بیٹھے ہیں سب کو پہنچا دیجئے، اللہ سب کو پہنچا دیجئے، اور دعا تو کرتے ہیں کہ موت بھی وہی عطا فرمائیے، موت بھی وہاں کی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔